آج کی تابڑ توڑ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان دنیا کا خطرناک ترین میزائل میدان میں لے آیا۔ انڈین S-400 کی موت کا سامان۔ بھارتی میڈیا کا واویلا شروع۔ پاکستان اور بھارت بارڈر پر بھی آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستان اور بھارت بارڈر پر گتھم گتا تابڑ توڑ توپوں سے پاکستان نے بھارتی بنکرز ملیا میٹ کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اپنا خطرناک ترین ایٹمی وار ہیڈ ڈلیوری کی صلاحیت کے حامل غزنوی میزائل میدان میں لے آیا ہے۔ افواج پاکستان کے شعبہ ISPR سے جاری آفیشیل بیان کے مطابق پاکستان نے اپنے جدید بیلسٹک میزائل غزنوی کا تجربہ کیا ہے اور اس کامیاب تجربے کے دوران میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ میزائل S-400 کی تباہی کا مدد بن سکتا ہے۔ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی قابلیت رکھنے والا یہ میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فوج کے ترجمان کے مطابق اس تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا ہے، جبکہ پاک فوج کے زیر استعمال ہتھیاروں کے نظام کے تکنیکی پیرامیٹرز کی اثر نو توثیق بھی اس تجربے کا ایک مقصد تھی۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق غزنوی میزائل تابڑ توڑ حملوں کے لیے فیصلہ کن تجربہ ہو سکتا ہے۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق غزنوی میزائل بھارت کے S-400 کو نشانہ بنا سکتا ہے اور زمین سے زمین تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا۔ تجربے کے دوران میزائل کے تکنیکی پیرامیٹرز کو جانچا گیا۔ پاکستان نے غزنوی میزائل 1987 میں بنانا شروع کیا تھا، جبکہ یہ میزائل تقریباً 20 سال بعد 2007 میں پاکستانی فوج میں شامل کیا گیا تھا، جس کے بعد اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ریسرچ اور تجربات جاری ہیں۔ غزنوی میزائل کی لمبائی تقریباً 8.5 میٹر ہے۔ سنگل اسٹیج سالٹ فیول راکٹ موٹر کا حامل غزنوی میزائل 320 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی نیو دہلی کو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمانڈر اسٹریٹجک فورس لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے تجربے کا مشاہدہ کیا، جبکہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن، اسٹریٹجک فورس کمانڈ، سائنسدان، انجینئرز کو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمانڈر اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے تربیت کے دوران بہترین فیلڈ دستوں کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو جانچا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج سربراہان نے آرمی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کے تمام افسران، سائنسدان اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ DG ISPR کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ شاہین 1 میزائل کی رینج 900 کلومیٹر ہے۔ بیان کے مطابق اس میزائل تجربے کا مقصد جدید نیویگیشن سسٹم سمیت ہتھیاروں کے نظام کے مختلف ڈیزائنز اور تکنیکی پیرامیٹرز کی دوبارہ توثیق کرنا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے 2021 کو بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جو 450 کلومیٹر فاصلے تک زمین اور سمندر میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں ہی پاکستان نے 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے پہلے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو 290 کلومیٹر طویل ترین سرحد پر تابڑ توڑ حملے کرنے کا پورا اندیا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارتی فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اتوار کی شب بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کے کیرلا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے باٹلہ مترانی گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔
پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی فوج کی بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور تابڑتوڑ حملے کرنے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں اور ایسے حملے کیے جائیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ ہے، ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری توجہ سے مرکوز ہے، پاکستان کی سلامتی خود مختاری سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 7 اور 8 نومبر کی درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کے خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم، نیکرون، کیل، شارڈا، دھنیال، شاہکوٹ، جوری، نوزی سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چاہام، پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانگ، حاجی پیر، بدوری، کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ ایک دوسرے جانب انڈین فوج کہنا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور سیکٹر سمیت جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کے قریب خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے بھارت کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا اور بھارت کی چوکیوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے۔